السلام علیکم، میرا نام مقدس بٹ۔ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد میری کوئی ذاتی مصروفیات تھی، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کرپٹو مارکیٹ کی اپڈیٹ نہیں شیئر کر پایا، اور عمیر منیر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ میری غیر حاضری میں بھی آپ کو کرپٹو مارکیٹ کی اپڈیٹس وغیرہ اس پلیٹ فارم سے ملتی رہی ہیں۔ اس دوران ویکینڈ پہ کرپٹو مارکیٹ تو تھوڑا بہت پمپ کی ہے، خصوصاً جو بٹ کوائن آلٹ کوائنس کی طرف دیکھیں تو وہ اتنا نہیں پمپ کیے ہیں، لیکن جو چائنیز کوائن ہیں وہ اور بٹ کوائن کی پرائس جو ہے ان 2 دنوں میں اچھا خاصا انہوں نے گین کیا ہے۔ بی ٹی سی کی پرائس یہ والی جو رینج میں نے 28,000 32,000 کی رینج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، فائنلی اس کو ٹچ کیا۔ یہ 1 آور چارٹ ہے اور اس کو دیکھیں، اس کو ٹچ کر کے ابھی پھر دوبارہ جو ہے وہ نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے۔ مارکیٹ کی طرف بعد میں آتے ہیں، لیکن جتنا میں نے ابھی تک لرن کیا ہے مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ میں جو اکنامی جو کھچڑی پکڑی ہے وہاں کی معیشت کی، اور ساتھ جو اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو میں آگے جا کے کچھ شیئر بھی کروں گا مزید معلومات آپ کے ساتھ، ایسے لگ رہا ہے کہ شاید دنیا نے جو اپنا تھانے دار ہے جس کو امریکہ بہادر بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شاید اس تھانے دار کو اسی کی حرکتوں کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو یا تو معطل کیا جائے یا اس کو فارغ کروایا جائے۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو ون ون سچویشن ہے وہ بٹ کوائن کے لیے ہے، اور بٹ کوائن کئی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہم امریکہ کے کولیپس کے بعد اب ہم بٹ کوائن ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، جس میں بٹ کوائن ایک ریزرو کرنسی ہوگا، چونکہ بٹ کوائن کو کوئی اون نہیں کرتا، ایک گاڈ گفٹڈ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ایک ایسی ہیومن انوینشن جو انسان کی تمام پرابلمز کا سلیوشن نکال سکتی ہے۔ امریکہ بہادر کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی اکانومی ساری دنیا کے اوپر اثرات چھوڑتی تھی، اس کی کرنسی ساری دنیا کی کرنسی کا ان کا اپنا سینٹرل ریزرو ہوتا تھا۔ اب وہ جو کسی ایک کنٹری کی مخصوص اس کی کرنسی کا گلوبل سطح پہ اتنا امپیکٹ، اس سے دنیا باہر نکل کے بٹ کوائن ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں جو ون کر رہا ہے وہ بٹ کوائن کا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے میں نے عمیر منیر کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ بالا جی جو کہ کوائن بیس کے سی ٹی او رہے ہیں صاحب کا، انہوں نے شرط لگائی ہے کہ آئندہ 90 دنوں کے اندر دنیا میں ایسی معاشی تبدیلیاں آئیں گی کہ جس میں بی ٹی سی کی پرائس آپ کو 90 دنوں کے اندر 1 ملین پر بٹ کوائن سے زیادہ لگے گی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی شرط لگانا چاہے، یہ اوپن ڈبیٹ ہے۔ یہ بڑی انسین اسیسمنٹ اور شرط ہے، عام بندہ میرے جیسے بندے کو یہ ہضم ہونے والی بات نہیں۔ ابھی اگر آپ بالا جی کی اس ٹویٹ کے نیچے جا کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایسی کیا چیزیں ہو رہی ہیں جس وجہ سے وہ بالا جی نے اس لیول تک جا کے پریڈکشن دی ہے، اور ساتھ شرط $1 ملین کی شرط بھی لگائی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انالیسز انہوں نے پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہے، میں اگر آپ مجھے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو آلریڈی آپ کو میں آن چین ڈیٹا کے بارے میں تو آلریڈی بتا چکا تھا کہ آن چین بی ٹی سی کا اگر دیکھا جائے تو وہ سارا انالیسز یہی کہتا ہے کہ بی ٹی سی نے اپنا باٹم دیکھ لیا، یہاں سے بی ٹی سی نے اب اوپر جانا ہے۔ تمام جو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ سب بی ٹی سی کے باٹم کا سگنل دے چکے ہیں۔ اب فنڈامنٹلز چیزیں رہتی تھی، فنڈامنٹل پریشرز تھا۔ یہ ایسی کرپٹو مارکیٹ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس۔ ایک ہفتہ پہلے کی سچویشن دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے ہم کن چیزوں کی بات کر رہے تھے؟ سلور گیٹ بینکرپٹ ہو گیا، سلیکون ویلی بینکرپٹ ہو گیا، سگنیچر کو ویسے امریکی انتظامیہ نے شٹ ڈاؤن کر دیا، ایک پینک کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ لیکن اچانک کچھ ایسی تبدیلی ہوئی کہ وہی پینک جو ہے وہ کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایڈوانٹیج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت مارکیٹ ایک ہفتہ پہلے شاید فیئر کی ایک خاص سطح کے اوپر تھی، جہاں بینک رن کے خدشات تھے، سگنیچر بینک کو بھی بند کر دیا، امریکہ نے تمام کرپٹو فرینڈلی بینکس کو بند کر دیا، اور ایک ہفتے کے اندر ہی دیکھیں اس وقت مارکیٹ جو آپ کو گریڈ کے سیکٹر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں گریڈ اور فومو کی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ امریکی اکانومی اس وقت اچھا، سب سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آج کی ویڈیو کے سپانسر ہیں کوائن بھارت۔ یہ انڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ جو بروکریج ہیں، کرپٹو بروکریج، سٹاک بروکریج، ان پلیٹ فارم کے ریویو کر کے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی انڈین، بے شک وہ انڈیا میں رہتا ہے یا کسی بھی
اور جگہ میں رہتا ہے، وہاں پہ اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کرے گا تو یہاں پہ نہ صرف اس کو نالج وغیرہ ملے گا جو بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے یا جو انفارمیشن اس کو چاہیے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اس کو نہ صرف انفارمیشن ملے گی بلکہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو ایسے بروکر ملیں گے جن بروکرز کو ان کے بقول انہوں نے اچھے طریقے سے ان کی ٹیم نے گو تھرو ہے. یہاں اگر آپ کرپٹو باٹ ٹریڈنگ کی طرف جائیں تو مختلف قسم کے مارکیٹ میں جو باٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں ان کا انہوں نے ریویو کیا. یہ دیکھیں یہاں پہ پروز کونس، پھر یہاں پہ پروز اینڈ کونس، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں مختلف ایسے بروکر پلیٹ فارم ہیں جن کو انہوں نے آفر کروایا. یہ اس کی پوری لسٹ ہے، نیچے سارا پروسیجر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کیسے ان کرپٹو باٹس کے ذریعے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو اس کو گو تھرو ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں مارکیٹ کی طرف. مارکیٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کیوں مارکیٹ میں اتنا فومو ہے؟ ایک ہفتہ پہلے تو بہت خوف تھا. اچھا، یہ اس وقت کچھ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ 100 سے زیادہ اس وقت امریکی بینک ہیں جو کہ یہاں پہ دیکھیں اوور 110 بینکس روٹ اے لیٹر ٹو FDIC جو امریکہ کی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن ہے. 100 سے زیادہ بینکوں نے ان کو خط لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے ڈپازٹس ہیں ان سب کو انشورنس دیں، اپنی انشورنس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے بینکس جو ہیں وہ ٹربل میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی بینکنگ اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. بلکہ میں ایک ایکسپرٹ کی اوپینین پڑھ رہا تھا، اس کے بقول جو فیڈرل ریزرو ہے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا جا رہا، پچھلے سال اس نے بڑھایا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال جون سے ہی فیڈرل ریزرو کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے جو بینکس ہیں وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو اگنور کر رہے تھے. ان کے اوپر ایک پولیٹیکل پریشر تھا انفلیشن کا. انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، اور ساتھ ساتھ ان کے نالج میں تھا پچھلے سال جون سے کہ ان کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے وہ بینکس، کمرشل بینکس جنہوں نے فیڈریشن کے بانڈز خریدے ہیں ان کے اوپر پریشر پڑا ہے، اور انہوں نے اس کو جان بوجھ کے اگنور کیا. اور ابھی سچویشن یہ ہے، کچھ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اگر واقعتاً امریکہ 2000 ارب ڈالر مزید پرنٹ کرتا ہے، 2 ٹریلین ڈالر مزید پرنٹ کرتا ہے ان تمام بینکس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی بینکنگ اکانومی کو بچانے کے لیے، تو کچھ کا ماننا تو یہ ہے کہ شاید امریکہ میں سول وار سٹارٹ ہو جائے. جب مہنگائی، ظاہری بات ہے، پیسہ جب مزید انفلیٹ ہوگا تو مہنگائی مزید بڑھے گی، انفلیشن مزید بڑھے گی تو اس سے ظاہری بات ہے سول انریسٹ ہوگا، سول وار کا بھی خدشہ نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس ساری اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے، بلکہ مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں. 2-3 دن پہلے جب میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان چائنا نے جو ہے وہ صلح کروائی ہے. اور اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی کنگ نے ایرانین صدر کو آفیشیل دعوت دی ہے، اور میرا خیال ہے اگلے 1-2 ماہ میں وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں سعودی عربیہ. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے امریکہ بہادر، امریکہ دنیا کا جو تھانے دار ہے، اس کو واقعتاً وہ جو ہے وہ غیر فعال ہونے جا رہا ہے. تو دنیا بھی ٹرن اوور ہو رہی ہے. یہ ساری چیزوں میں، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا، جتنا میں نے ابھی تک سٹڈی کیا ہے، میرے اسیسمنٹ کے مطابق اس میں جو ایڈوانٹیج لے گا وہ بٹ کوائن ہوگا. اور یہ جو بالا جی نے لگائی ہے، میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ واقعی 90 دنوں کے اندر جو ہے BTC جو ہے چلا جائے گا $1 ملین پر بٹ کوائن، کیونکہ اس کے لیے بٹ کوائن کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ بھی میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی $5 ٹریلین ہوگا پیچھے کیپ، تو جا کے کہیں ایسا ہوگا. بالا جی نے پوری ایک تفصیلات بھی دی ہیں، وہ تو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا، لیکن ہم چلو 1 ملین تک نہیں جاتے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں یہ جو ہو رہی ہے، اس سچویشن میں BTC کی پرائز جو ہے ایٹ لیسٹ اپنے آل ٹائم ہائی کو لازمی ٹچ کرے گی اگلے 90 دنوں کے اندر. اچھا، اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا آلٹ مارکیٹس بھی آپ کو ایڈوانٹیج کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ اوبویسلی آلٹ کوئنس میں بھی تھوڑا سا فومو ہوگا، لیکن 2 کرپٹو کرنسی کو میں دیکھ رہا ہوں جو اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں. ایک میری نظر میں ایتھیریم ہو سکتا ہے، اور دوسرا بٹ کوائن کی ڈومیننس آپ کو آئندہ معاف کیجیے گا 90 دنوں کے اندر مزید انکریز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے.
اور باقی آلٹ کوئنز بھی آہستہ آہستہ آپ کو پمپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ سارا ون سائیڈڈ انالیسس نہیں ہونا چاہیے. کچھ مارکیٹس میں ایسے پلیئرز بھی ہیں جو ابھی بھی بیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ آپ کو اس سال کے سٹارٹ سے پمپ نظر آ رہا ہے یہ ڈریون بائی BUSD اور USDT, اور ابھی بھی مارکیٹ نے دوبارہ اپنا باٹم دیکھنا ہے. کچھ ایکسپرٹ جس میں وقار زکا کا بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ اگلے ماہ کی اپریل کی ڈیٹ دے رہے ہیں جی. وقار زکا کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اب دوبارہ, ان کا کہنا, تو میں شاید کل کے پرسوں ان کی ٹویٹ دیکھی ہے, انہوں نے کہا جی 28,400 کی رینج یا 200 کے بعد پرائس جو ہے وہ ڈمپ ہوگی. ابھی بہرحال 28,000 BTC کے پرائس نے 28,400 کو ٹچ تو کر لی ہے. ابھی دیکھتے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ مزید نیچے کریش کرتی ہے یا BTC کی پرائس کی بات کر رہا ہوں یا اوپر جاتی ہے. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, میرے ذہن میں بھی آیا, کہ کیا وجہ ہے امریکی اکانومی کیوں اس طرح ڈھیر ہو رہی ہے, دڑن تختہ ہو رہی ہے. یہ ایک چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں اگر آپ جائزہ لیں تو انسان کی گوڈز اینڈ سروسز یا کہہ لیں, یا انسانی ضروریات اور انسانی خواہشات کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یہ ان کی پرائسز کا انڈیکس ہے. اگر آپ اس انڈیکس پہ نظر ڈالیں, اس چارٹ پہ نظر ڈالیں, تو آپ کو کیا چیز نظر آئے گی کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ضروریات امریکہ میں ہر دن گزرتے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, جبکہ جو آسائشوں, کمفرٹ, آرام والی چیزیں ہیں وہ سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہیں. مطلب امریکیوں کو تمام ایک دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام انسان کی کیا ضرورت ہے, بے شک وہ امریکی ہے یا کوئی بھی ہے, اس کی ضرورت ہے صحت, اس کی ضرورت ہے تعلیم, اس کی ضرورت ہے فوڈ, خوراک. یہ ساری چیزیں امریکہ میں, یہ دیکھیں, ہاؤسنگ, فوڈ اینڈ بیوریج اوپر, چلڈرن ہیلتھ کیئر, سکولنگ, میڈیکل, کالج, ہاسپٹل, یہ سب مہنگا کا مہنگا. اور باقی جو آسائشی, جو لائف کو آسائش کرنے والی آئٹمز ہیں, ان کی پرائسز دیکھیں کس لیول پہ آپ کو نیچے. نیو کارز لینی ہے, ہاؤس ہولڈ فرنش, اگر گھر کو آپ نے فرنش کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, کلاتھنگ, سیل فون, کمپیوٹر, ٹوائز, ٹی ویز. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو آسائش پرووائڈ, یعنی جو مینوفیکچرز ہیں, جو پیسہ بنانے والے ٹریڈرز ہیں, سرمایہ دار لوگ ہیں, انہوں نے فوکس کس پہ کیا؟ لوگوں کی آسائشوں کے اوپر. اور اس وجہ سے کیا کیونکہ لوگ بھی اپنی نیسیسٹیز کی بجائے وہ اپنی آسائشوں کے اوپر فوکس کر رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ڈیمانڈ جو تھی اس سائڈ پہ ہونے کی بجائے دوسری سائڈ پہ, اور اس وجہ سے چونکہ جو مینوفیکچرز ہیں ان کا سب کا فوکس وہ بیسک نیسیسٹیز کی سپلائی کو انکریز کرتے, انہوں نے آسائشوں کی سپلائی پہ فوکس کیا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں, آسائشوں والی ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو چیپ نظر آتی ہیں کمپیریٹیولی بنسبت بیسک نیسیسٹیز کے. تو یہ میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ وجہ ہے امریکہ کے اکانومی کے دڑن تختہ. اور بھی مطلب بہت سی وجوہات ہیں, لیکن فی الحال اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. یہی فینومنا جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں, آپ ارد گرد اپنا جائزہ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو لوگ آسائشوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کو ٹربلز, پریشانیاں, مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. جو لوگ اپنی بیسکس کے اوپر فوکس کر کے اور ساتھ ساتھ جو ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے وہ گیو اوے کی طرف جاتے ہیں, انہی کی لائف میں پیس اور سکون اور اسپرچول ان کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے جی مارکیٹ کی کچھ اور اپڈیٹس وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے. پولیگون نے ابھی پارٹنرشپ کی ہے, ایک اور پولیگون کی پارٹنرشپ ہوئی ہے. پولیگون جو ہے وہ پارٹنرشپ کے معاملے میں بہت آگے ہے کمپیئرنگ ود ادر جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں ان میں سے, لیکن پولیگون کی پرائس بھی مجھے ایسا کوئی پمپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ ڈیفائی لاما مارکیٹ کا ایک بہت بہترین ٹول جہاں پہ آپ کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے ان کے TVL کو دیکھتے ہیں, اور ڈیفائی لاما ایک بہت پاپولر پلیٹ فارم ہے جو اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا آ رہا ہوں. ان کے حوالے سے نیوز ہے کہ ان کی ٹیم آپس میں سپلٹ ہو گئی ہے. ایک بندہ ان کے فاؤنڈر نے کہا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس ٹویٹر کا کنٹرول تھا اور جس کے پاس جو ڈیفائی لاما ہے اس کی ڈومین اس کے نام پہ رجسٹر تھی, وہ بندہ ایک سائڈ پہ ہے اور پوری ڈیفائی لاما کی ٹیم ایک سائڈ پہ ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی کہ ہمیں اپنا ایک ٹوکن لانچ کرنا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹوکن لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ڈیفائی لاما جو ہے اس کے دو حصے ہو گئے ہیں. لیٹس سی, ظاہری بات ہے جس سائڈ پہ ٹیم ہوگی پوری اس سائڈ پہ آپ کو مزید ڈیولپمنٹ, مزید ٹولز نظر آئیں گے, اور دوسری سائڈ پہ آپ کو ممکن ہے ڈیفائی لاما اپنا ٹوکن کرتا ہوا بھی لانچ کرتا ہوا بھی نظر آئے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, لازمی کلوزلی واچ کرنا ہے.
لاسٹ میں چونکہ آربیٹرم کے ایئر ڈراپ کے حوالے سے میں نے بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی، ایک اور میں آج آپ کے ساتھ ایئر ڈراپ کی اپرچونٹی شیئر کرنا چاہتا ہوں. زی کے سنک کے حوالے سے آپ اگر چاہیں تو آپ بھی اس میں ایئر ڈراپ کے لیے کچھ اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں اس چین کے ساتھ. یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، chainlist.org. یہاں پہ آپ نے کھول کے اس کو اوپر لکھنا ہے زی کے نالج. جب آپ لکھیں گے تو یہ والا ایتھیریم کی جتنی کمپیٹیبل چینز ہے اس کا میٹا ماسک میں یہ نیٹ ورک ایڈ کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ ہے. یہ اپنے پاس بک مارک کر لیں، آپ کے یہ بڑے کام آئے گی. یہاں پہ ایڈ ٹو میٹا ماسک کریں گے تو یہ والی جو زیرو نالج سنک کی چین ہے اس کا نیٹ ورک آپ کے میٹا ماسک میں ایڈ ہو جائے گا. جیسے ہی ایڈ ہو جائے گا، گو کہ میں نے آلریڈی ایڈ کیا، نہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا. یہاں پہ آپ نے آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے برج کرنا ہے اپنے ایتھیریم کو مین چین سے نکال کے ان کے زیرو نالج سنک چین جو آپ نے ابھی نیٹ ورک ایڈ کیا وہاں پہ. تو ٹرانسفر پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں، تو یہاں پہ ٹرانسفر مین چین ٹو زیرو نالج چین پہ آپ نے فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پہ اپنی مین چین سے یہاں پہ کتنا آپ نے ایتھیریم فار ایگزامپل یہاں سے آپ نے کرنا ہے، تو اس کو آپ کر کے تو مطلب اپنی مین ایتھیریم چین سے ایتھیریم آپ یہاں پہ لے کے آئیں. جب آپ یہاں پہ ایتھیریم لے کے آئیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہے، یہ سواپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب آپ سواپ پہ کلک کریں گے تو زیرو نالج سنک کا اپنا ایک ڈیکس ہے. ویسے تو دو ڈیکس ہیں جو کہ DeFi لاما پہ اگر آپ جائیں گے چینز پہ تو وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے ٹوکن جو ہیں کچھ بائی اور سیل کرنے ہیں، اور اس طرح جتنی ایکٹیویٹی آپ بڑھائیں گے، یہ دیکھیں یہ سارے وہ ٹوکنز ہیں جو کہ آپ بائی اور سیل کر سکتے ہیں ڈیسک کے اوپر. جتنی آپ اپنی ایکٹیویٹی یہاں پہ بڑھائیں گے، جتنی انگیجمنٹ بڑھائیں گے، تو جب یہ اپنا ایئر ڈراپ کریں گے تو آپ کو بھی اس طرح ایئر ڈراپ ٹوکن مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایئر ڈراپ اپرچونٹیز جتنی میری نظر سے گزرتی جائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تاکہ آپ بھی اس کو اویل کر سکیں. دوسرا لاسٹ میں آپ کے ساتھ NFT کے حوالے سے میں ایک بار میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے میں اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکا. لاسٹ میں میری کمیونٹی میں جو بھی NFT کریٹرز ہیں وہ میرے ساتھ ذرا کانٹیکٹ کریں. میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم بھی ایک علم عالم کے امبریلا کے نیچے جتنے کانٹینٹ کریٹر ہیں پاکستان میں، ان سب کے کانٹینٹ کو ایک ہمارا اپنا ایک کلیکشن بنا کے، ایک اپنا پیج بنا کے، جتنے NFT مارکیٹ پلیسز ہیں وہاں پہ ہم سیل کریں. تو آپس میں آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں، میں مارکیٹر ہوں، میں آپ کے کانٹینٹ کو مارکیٹ کروں گا. اور جو انویسٹرز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے، وہ ویلیویبل NFTs ہیں، اور اگر وہ بائنگ اور سیلنگ کرنا چاہیں تو اس طرح بھی ہم ایک ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں جس میں کانٹینٹ کریٹرز کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، مجھے بینیفٹ ہو سکتا ہے، اور جو ٹریڈنگ کرنے والے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو اس طرح مل کے ہم اپنی ایک NFT کمیونٹی بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ اس حوالے سے کچھ مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہوں، میرے ساتھ ورک کرنا چاہتے ہوں، تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. میری ای میل ایڈریس ہے muqaddas@ilmalim.com. یہاں پہ میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، اپنا ویژن شیئر کریں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل کے کام کریں تو ہم دونوں کے فائدے میں ہیں، اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.